ایستا، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اس کے بعد کوئی منت نہیں کروں گی، سیدھا فیصلہ سناؤں گی۔ پڑھی لکھی ہو تو جاہلوں جیسی ضد نہ کرو۔ ایستا علی نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، مگر اگلے لمحے خود کو کچھ یاد دلاتے ہوئے نظر پھیر لی۔ نرمی کی دعا نے کام نہیں کیا، سو سختی کا تریاق استعمال کرنا پڑا۔ امی، اس کے لب کپ کپ آئے، آنسو رخساروں پر پھیلے۔ شاید اس بار بھی امی مان جائے، مگر امی نے بھی فیصلہ کیا تھا، کم از کم اس بار نہیں۔ ایستا، مجھے ہاں کے علاوہ کچھ نہیں سننا، انہوں نے ایک دفعہ پھر باور کرایا۔ کچھ وقت دے دیں، سنبھلنے کے لیے ایک اور کوشش کی گئی۔ 2 سال سنبھلنے اور صبر آنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ قسمت سے کیسی لڑائی ہے ایستا، جو نہیں ہے اسے مان لو، جو تھا اسے بھول جاؤ، جو ہو رہا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں بتاؤں گی آپ کو، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ امی کا دل دکھا، اس کے آنسوؤں سے وہ ایسے پگھلتی تھی جیسے گرمی کی تپش سے موم، مگر یوں ایسے کیسے اسے آگ کے راستے پر چلنے دیتی، اس لیے اس کے رونے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ در و دیوار ایستا کے دکھ پر آب بھر کر رہ گئے۔ کمرے کی فضا اس کے آنسوؤں سے تر تھی۔ کھڑکی کے راستے اندر آتی ڈوبتے سورج کی سوگوار روشنی اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ وقت پیچھے چلا گیا تھا اور وہ اسی طرح بیٹھی آنسو بہانے میں مگن تھی۔ جب وہ کافی دیر کے بعد بھی چپ نہ ہوئی تو وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، سارے آنسو آج بہا لوگی تو رخصتی کے وقت کیا کرو گی؟ رخصتی کے وقت نہ رونے والی دلہنیں مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ کیا ہے یار، اگر انہیں رونا بھی نہیں آتا تو جھوٹ موٹ کے آنسو بہا لے جاتی ہیں ایک رسم سمجھ کے۔ وہ روتے روتے ہنستی۔ یوں ہی سادہ سی زندگی تھی، کبھی ہنستے کبھی روتے، خوب گزر رہی تھی، مگر پھر وہ ہوا جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رات سوتے جاگتے گزر رہی تھی، سوچوں میں گم اور تفکرات میں الجھی ہوئی۔ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوا ہوتا تو ویسے ہو جاتا۔ زندگی ریاضی کے ایسے پیچیدہ سوال کی طرح تھی جو کسی فارمولے سے حل نہیں ہوتی تھی، جہاں استاد اور شاگرد دونوں بے بس تھے۔ رات کی طرح صبح بھی اداس ہی تھی۔ اسکول جانے کے لیے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے الماری میں ہینگ کپڑوں پر نظر ڈالی۔ کوئی شوق یا تیز رنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ عرصہ ہوا جیسے زندگی سے رنگ ہی غائب ہو گئے ہوں، ویسے کپڑوں میں اب نہ رہے، اور اس کا پسندیدہ سرخ رنگت تو بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ سرخ رنگ سے جڑی یادیں بھی زخم سے رستے خون سے سرخ تھیں۔ درد جڑے تھے جنہیں یاد کر کر کے دل چھلنی ہوتا تھا اور زندگی کے ہونے پر افسوس ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے سرخ رنگ کو ہی زندگی سے باہر نکال دیا تھا۔ بے دلی سے کپڑے نکال کر ایستا نے سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر جیسے سانس آتی تھی ویسے سوچوں میں ہر آن ذہن میں آتی جاتی تھی۔ کوشش بیکار تھی۔ ناشتہ گول کر کے ایستا سیدھا اسکول چلی گئی۔ امی سے سامنا کرنے کا یارانہ نہ تھا۔ امی کے چہرے کی صورت اسے وہ بات یاد آتی تھی جو آج کل زندگی کے آسمان پر چھائی تھی۔ سر جھکائے لا تعلق سی وہ اسٹاف روم میں جا رہی تھی جب مس کی آواز پر رک گئی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو 5ویں کلاس کی آمنہ کھڑی تھی۔ جی، آپ نے کچھ کہنا تھا آمنہ؟ آمنہ نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی چیز آگے کر دی اور وہ ساکت رہ گئی۔ آج پھر کوئی اسے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سرخ گلاب پیش کر رہا تھا۔ فرق سامنے کھڑے بندے سے نہیں پڑ رہا تھا، فرق تو اس سے پڑ رہا تھا جو اس آمنہ نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ محبت سے، احترام سے۔ اسے خوف آیا اور اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بے ساختہ قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ تو اپنی پسندیدہ مس کے لیے اپنے گھر سے بطور خاص سرخ گلاب کا پھول توڑ کے لائی تھی، اور اس کی مس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، قبول ہی نہیں کیا۔ اسے خوف اس گلاب سے نہیں آیا تھا، گلاب سے جڑے اس کی زندگی کے باب سے آیا تھا۔ زندگی کا سب سے بھیانک روپ دیکھا تھا اس نے، اور اسی دن زندگی کسی اور کے جسم سے بہتی ہوئی اس کے جسم سے ختم ہوئی تھی۔ اسکول میں بھی وہ سارا دن بے چین سوچوں میں گم رہی تھی۔ گھر آ کر امی کو سلام کر کے وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوال کی صورت وہ تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی، اور فی الحال اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پرسوں اس کی سالگرہ تھی، اور نہ جانے یہ سالگرہ اتنی جلدی کیوں آنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ دن گن گن کر انتظار کرتی تھی، پتہ نہیں اس بار کیا گفٹ ملے گا۔ اب تو گفٹ دینے والا بھی نہیں ہے، اس نے آزردگی سے سوچا۔ کھڑکی میں کوئی چڑیا آ کر بیٹھی تھی جو مسلسل چیں چیں کر رہی تھی، اپنی دانست میں شاید منع کر رہی تھی۔ یادوں کی اس زنبیل کو کھولنے پر ہر بار اذیت ہوتی تھی، اس لیے کچھ عرصے سے اس نے اس ڈبے کو کھولنا بند کر دیا تھا، مگر آج پھر سے دل نے چاہا تھا کہ وہ کھو جائے اس وقت میں جو اب اس کا نہ رہا تھا۔ اس نے ساری چیزیں ایک ایک کر کے نکال کر رکھ دی۔ ڈائریاں، کانچ کی چوڑیاں، کچھ صحیح کچھ خوابوں کی طرح ٹوٹی ہوئی، اور ڈھیر ساری دیگر چھوٹی چیزوں کے ساتھ بہت سے سفید سوکھے گلاب، کچھ کلیاں تھیں اور کچھ پھول۔ ایک منظر آنکھوں کے سامنے جھلملایا، اپنے ہرے بھرے لان میں آتی گرمیوں کی ایک ادھ کھلی گلابی شام کو ننگے پاؤں پانی سے بھگوئے چمن میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دونوں پوری طرح دنیا
کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ہلکی سی ہوا گنگنا کے اس کے آنچل کو چھیڑتی۔ لان کے تینوں طرف پودوں کی کیاریاں تھیں۔ ایک طرف تو صرف گلاب کے پودے تھے۔ بہار کی مہربانی سے ہر رنگ کے گلاب کھلے تھے، سفید، سرخ، پیلے، کاسنی، گلابی۔ اس سمے ایستہ علی کے چہرے پر وہاں موجود ہر گلاب کا خوبصورت عکس موجود تھا۔ زندگی ان گلابوں کے رنگوں کا مجموعہ تھی، اور جب وہ ساتھ ہوتا تو خوشی کے لیے کوئی اور وجہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ چلتے چلتے اس نے ایک سفید ادھ کھلی کلی کو توڑ کر اس کی جانب بڑھایا۔ تم کبھی مجھے خوش نہ کرنا، مجھے سفید گلاب اچھا نہیں لگتا، اور تم مجھے ہر دفعہ یہی دیتے ہو، قصداً تاکہ میں خوش نہ ہو سکوں۔ اس نے خفگی سے گلاب تھامتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ بچپن کا ساتھ تھا، ایک ساتھ پلے بڑھے، وہ کزن بھی تھے، مگر کزن سے پہلے دوست تھا، اور پھر پتہ نہیں کیا بن گیا تھا کہ اس کے آنے کا انتظار رہنے لگا، اور اس کے آتے ہی ہر چیز اس سے بڑھ کر اس کے آس پاس اچھا لگنے لگا تھا۔ آنکھیں اظہار کرتی تھیں، مگر زبان کا پاس بہرحال قائم تھا۔ نہ اس نے کچھ کہا اور نہ ایستہ علی نے، مگر دونوں ہی یہ بات جانتے تھے۔ وہ اس کے مزاج کے ہر رنگ کا واقف تھا۔ جب بھی مسکراہٹ دباتا بولتا، تم نے آج تک میری محبت کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ رک گیا تھا قصداً، اور اس کا دل بھی جیسے رک گیا۔ نہ جانے وہ آج کیا بولنے والا تھا۔ وہ رک کے اس کو دیکھنے لگی۔ اس سفید پھول کے لیے نا، تمہیں نہیں پتا مجھے سفید رنگ کتنا پسند ہے۔ اور اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا کے آگے بڑھی۔ اور مجھے یہ سفید گلاب دشمنی والا لگتا ہے۔ سفید رنگ یعنی کوئی رنگ موجود ہی نہیں۔ مجھے اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ سفید کو رنگوں میں کیوں شامل کیا گیا، ایستہ نے شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب لڑکی ہو کے وہ خود اپنی زبان سے یہ تو کہنے سے رہی تھی کہ مجھے ریڈ روز اچھا لگتا ہے، اور یہ سچ بھی تھا کہ اسے سفید گلاب سے چڑ تھی، خصوصاً تب جب وہ اسے دیتا تھا۔ تم آج بھی مجھے بتا ہی دو کیوں اچھا لگتا ہے تمہیں یہ سفید رنگ، اس نے مسکرا کر ٹال دیا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، میرے کچھ خاص جذبات وابستہ ہیں اسے۔ ایک بات جو اس نے کبھی نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اسے سفید رنگ اور سفید گلاب کفن کی یاد دلاتا تھا۔ اپنی سوچ پہ ایستہ نے خود ہی جھرجھری سی لی۔ قدموں کی آہٹ پہ وہ انفسوں گیز لمحوں سے باہر آئی۔ امی کو دیکھ کے اس نے گیلے چہرے کو جلدی سے صاف کیا، اسے پتہ بھی نہ چلا تھا، اور آنکھوں سے بہنا شروع کر دیا تھا۔ تائی آئی ہیں تمہاری، آ کے مل لو ان سے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو تعصب سے دیکھا۔ آپ کو انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں کہ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ ان کے اپنے دکھ کیا کم ہے امی؟ جو گلا رند گیا تھا، آگے بولا ہی نہیں گیا۔ میں خود آئی ہوں ایستہ، تمہاری امی مجھے کیسے بلا سکتی ہیں؟ وہ تو خود منہ چھپا کے پھر رہی ہیں جیسے گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ تائی اندر آتے ہوئے بولی۔ امی نے سر جھکا دیا۔ ایستہ ان سے ملنے کے لیے اٹھی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار کیا۔ دیکھو نگت، میرا کوئی اور بیٹا نہیں، ورنہ میں ایستہ کا رشتہ کہیں اور کبھی نہ کرنے دیتی، لیکن جو حقیقت ہے اس سے کیسا انکار؟ آخر ساری زندگی تو ایستہ بیٹھ نہیں سکتی، کبھی نہ کبھی تو اس کو شادی کرنی ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں، جبکہ صحیح وقت ہے۔ اور نگت کو لگا تھا کہ جیسے پہاڑ کا بوجھ ان کے دل پر سے ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے ممنونیت سے جٹھانی کو دیکھا اور پھر اٹھ گئیں۔ اب وہی ایستہ کو سمجھا سکتی تھی۔ ایستہ تم مجھے اتنی عزیز ہو جتنا عمر تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب وہ نہیں ہے، سو اس کے حصے کی محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ ایستہ نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ایسی ماں جس نے اپنے جوان سال بیٹے کو بغیر کسی قصور کے کھویا تھا، کتنے صبر سے بول رہی تھی وہ۔ اے امی، میں کیسے کسی اور کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ مجھے تو ہر لمحہ اس کی یادیں آتی ہیں، میں ہر وقت اسی کو ہی سوچتی ہوں۔ میں کیسے نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں؟ آنسو بڑی خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور وہ جانتی تھی اس کا غم تائی امی سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ جس صبر اور جس طریقے سے اسے سمجھا رہی تھی وہ انکار ہی نہ کر پائی۔ مگر تائی امی، آپ امی کو کہہ دیں، بس تھوڑے دن، پھر میں خود ہی امی کو بتا دوں گی، پلیز۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ ایستہ کبھی یہ بات سمجھ نہیں سکتی تھی کہ تائی نے کس حوصلے سے اسے یہ سب بتایا، اور وہ کتنی دیر اس کو سمجھاتی رہی۔ جس لڑکی کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کے پہلو میں کھڑا دیکھا تھا، آج اسی کو آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ زندگی کیا تھی درد اور دکھ کے سوا؟ اکلوتے بیٹے کے بچھڑنے کا غم، دل کو چیرتا دکھ، مگر زندگی یہ بھی تو تھی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے خاردار راستوں پر نہ جانے دیں، چاہے وہ خود اپنی انگلیاں فگار ہو جائیں کسی کے راستے کے خار سمیٹتے سمیٹتے۔ ایستہ علی کبھی وہ شام نہ بھول پائی تھی، اور جب عمر اور وہ ٹیرس پر کھڑے تھے اور بہت دنوں کے بعد ملنے کے باعث
जमा होने वाली बातें कर रहे थे। बड़ों को न जाने कैसे खबर हो गई थी कि वो इनकी बाकायदा मंगनी करना चाह रहे थे और इसी वजह से दोनों घरानों के चक्कर लग रहे थे। उमर 2 बहनों का इकलौता भाई और इसका तायाजाद था। ईस्ता इकलौती थी, इसलिए उमर दोनों घरानों का इकलौता लड़का था। इसकी जॉब लग गई थी और वो अपनी जॉब की मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आया था। अवाइल बहार की इस खुशगवार शाम की सारी खूबसूरती इनके चेहरों पर मौजूद थी। मगरिब का अंधेरा फैल चुका था, मगर वो दोनों हनूज़ खड़े थे। कल ईस्ता की सालगिरह थी और वो इस इंतज़ार में थी कि कब वो इसके बारे में बात करता। इसे मायूसी हुई, शायद वो भूला हुआ है। खाना लगने की इत्तला पर वो नीचे आ गए। आज ताया, अब्बा और ताई भी यहाँ थे। हतमी फैसला और मशवरा करना था। खाने के बाद फिर से बालकनी में आकर खड़े हुए। 14वीं का चांद सामने ही आसमान पर रोशन था। हर सू मीठी चांदनी फैली हुई थी। ये लो तुम्हारे लिए। उमर एक सफ़ेद कली इसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। इसके मुंह का जाविया बिगड़ गया। फिर से इसने बेदिली से थाम लिया। गिफ्ट समझ कर ले लो मैडम, सुना है कोई ख़ास इसी महीने में है और क्या पता वो ख़ास दिन मज़ीद ख़ास हो जाए। मेरे घर से फूल तोड़कर मुझे गिफ्ट समझ के दे रहे हो, इतने तो कंजूस हो तुम। वो गलत समझी थी। उमर को इसकी सालगिरह याद थी। वो ख़ास दिन का हवाला दे रहा था, शायद मंगनी के सालगिरह वाले दिन होनी थी। अच्छा आज बता ही दो, क्यों हर दफ़ा मुझे सफ़ेद रंग का गुलाब देते हो? इसने चांद को देखते हुए पूछा। बता दूंगा यार, जल्दी क्या है? वैसे भी आज तुम्हारी चंद हसरतों को पूरा करने का इरादा है। के चेहरे को नज़रों में लेते हुए वो गहरे लहजे में बोला। ईस्ता गड़बड़ा गई। मेरी कौन सी ऐसी हसरतें हैं? उमर दिलचस्पी से उसको देख रहा था। जब ईस्ता की नज़रें चांद से रोशन आसमान पर थीं, ईस्ता को लगा कोई आग जैसा शोला ज़मीन की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो उमर को बुलाती, वो शोला ऐन इन पर जैसे गिरा। पलक झपकने जैसा अमल था। इसने बेइख्तियार उमर को देखा। उमर ने अपने सीने पर बाईं तरफ हाथ हुआ था। वो झुक सा गया। उमर क्या हुआ उमर? वो घबरा कर चिल्लाई। उमर खड़े से गिर गया और उसकी चीखें दूर दूर तक गूंजने लगी। सुर्ख रंग का गाढ़ा माया हर सू फैलने लगा। उमर के कपड़े, उसके कपड़े और ज़मीन सुर्ख रंग से रंग गई थी। इसके हाथ से गिरा सफ़ेद गुलाब भी सफ़ेद न रहा था, वो भी रंग गया था। कफन जैसा सफ़ेद गुलाब खून जैसे सुर्ख रंग में रंग गया था। ख्वाहिशें यूं भी पूरी होती हैं। उमर की जेब से झांकता रेड रोज़ अपनी नाकदरी पर शिकवा कना हुआ। यूं इसकी ज़िंदगी की बहार में ख़ज़ां ने कदम जमाया था और ऐसे कि इसके बाद इसने कोई बहार देखी ही ना थी। इसने ज़िंदगी से हर वो चीज़ बाहर कर दी थी जो उमर की याद का मौजब बनती थी, मगर ये उसकी भूल थी। वो उमर को कभी भुला ना सकी। बेशक इनकी बाकायदा मंगनी नहीं हुई थी, मगर पूरे ख़ानदान में इन दोनों के मुस्तकबिल में जुड़ने वाले रिश्ते की खबर थी। इसने करीबी स्कूल को ज्वाइन कर लिया था वक्त गुजारी के लिए। अम्मी 1 साल से इसे किसी और रिश्ते के लिए हामी बनने को कह रही थी, मगर उसे लगता था वो कैसे ज़िंदगी को इसके बगैर गुजार सकती है। अभी तो कपड़ों पर लगा खून का रंग भी ताज़ा है। वो एक दफ़ा भी इसकी कब्र पर नहीं गई थी और ईद के दिन के अलावा ताई के घर भी कभी नहीं गई थी। वो बुलाती मगर ईस्ता कभी ना जाती। इसे लगता था ज़िंदगी रुक गई है, साकत और खामोश। मगर ताई अम्मी की बातों ने इसके सामने ज़िंदगी के कुछ नए असबाक रख दिए थे। बहुत दिनों बाद वो अपने लान में आई थी, बल्कि अरसे बाद दिल ने नंगे पाँव घास पर चलने की फरमाइश की थी। फूल तो कब के ख़त्म हो गए थे, खाली पौधे वीरान से थे। ज़िंदगी जीनत ख़ज़ां की नज़र हो गई थी। सफ़ेद गुलाब का पौधा इसने खुद ही ख़त्म कर दिया था। घास भी वैसी नरम और हरी भरी ना रही थी, मगर वो हर चीज़ से लापरवाह धीरे धीरे चल रही थी। ज़िंदगी रुकती नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो वक्त की कंधों पर सवार सफ़र करती है। इंसान से हमेशा एक कदम आगे, मगर हम इंसान अपने गमों और पछतावों में एक की बजाय 10 कदम पीछे रख जाते हैं और गिला ज़िंदगी से करते हैं। जो वक्त गुज़र चुका है उसका गम क्या रोना। अब आगे देखने और कदम बढ़ाने का वक्त है। उमर नहीं था और इसने खुद ज़िंदगी के दरवाजे जैसे बंद कर दिए थे। नुकसान तो उसका होना था। इसने ज़मीन पर गिरे सूखे जर्द पत्तों को देखा और जैसे कोई नया सबक पढ़ा। पिछले एक लंबे अरसे से इसने खुद के अलावा कहीं किसी को देखा ना था। आज देख रही थी तो हर चीज़ अपने राज इस पर हया कर रही थी। दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं और ज़मीन की धूल में फना हो जाते हैं, मगर दरख्त यूं ही तो नहीं रहता, इस पर नए पत्ते आते हैं। अगर यूं हो कि पुराने पत्ते गिरे ही ना, तो नए पत्ते कैसे आएँ? पुरानी शाखें कट जाती हैं, नई उग जाती हैं। और हम इंसान क्या करते हैं कि नई शाख को फरामोश करके पुरानी का रोना रोने रहते हैं। ईस्ता ने एक नया सबक सीखा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने और पुराने दुखों को भूल जाने का सबक। कुछ गम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं
اور انہیں آنا ہی ہوتا ہے، مگر دانشمندی تو یہی ہے زندگی کے ایک حصے تک محدود نہ رہا جائے، کھڑکی سے دکھنے والے آسمان کے بجائے میدان سے دکھنے والے آسمان کو دیکھا جائے۔ عمر اس کی زندگی کا حصہ تھا اور بلا شبہ ناقابل فراموش تھا، لیکن وہ کیسے یہیں رک جاتی؟ آج نہیں تو کل قدم آگے بڑھانا تو تھا۔ جو سرخ رنگ زندگی سے باہر کیا تھا، اسی رنگ کا آنچل اوڑھ کر کسی نئے شخص کی رفاقت میں ایک نیا سفر شروع کرنا تھا۔ تو کیوں نہ کل کی بجائے آج فیصلہ کیا جائے؟ چہرے پر ہاتھ پھیر کے وہ اندر کی جانب چل دی۔ امی کو اپنی رضامندی دینی تھی۔ اپنے لان میں سفید گلاب کے پودے کو لگانا تھا اور ایک پودا تائی امی کے گھر بھی لگانا تھا۔ خود کو ایک نئے گلاب کے لیے تیار کرنا تھا، جس کا رنگ نہ جانے کیا ہو۔ اور یہ تو زندگی کا شیوا ہے کہ وہ من پسند رنگ کا گلاب نہیں دیتی۔